پیارے دوستو، حوریں نہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور نہ ہی جنات میں سے۔ ان کو نہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی آگ سے، بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق ان کے جسم کو 3 حصوں میں 3 مختلف چیزوں سے بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پیدائش کے حوالے سے اور کون کون سی روایات ملتی ہیں، ان سب کا تفصیلی تذکرہ ہم آج اپنی اس ویڈیو میں کریں گے۔ حور عربی زبان میں اس عورت کو کہتے ہیں جو گوری چٹی ہو اور خوبصورت نین و نقش والی ہو۔ گوری چٹی اور خوبصورت نین و نقش والی عورتیں تو دنیا میں بھی مل جاتی ہیں، لیکن یہ اس حسن کی بات ہو رہی ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی، بلکہ ایسے وصف کی مالک کوئی عورت دنیا میں موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ بالفرض اگر کوئی عورت تمام دنیاوی عورتوں سے بڑھ کر بھی خوبصورت ہو، تب بھی وہ حور کے درجے کو نہیں پا سکتی، کیونکہ دنیاوی عورت مٹی سے پیدا کی گئی ہے، جبکہ حور کی پیدائش میں مٹی کا عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیاوی حسین ترین عورت میں سینکڑوں ایسی خامیاں ہیں جن کا روحوں میں پایا جانا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی جنت کی عورت الگ ہے اور دنیا کی عورت الگ۔ پیارے دوستو، جب بھی جنت کی عورت کی بات کی جاتی ہے تو اس میں 2 طرح کی عورتیں ہوں گی۔ پہلی وہ دنیاوی عورتیں جو دنیاوی زندگی میں نیک اور پرہیزگاری کے باعث جنت کی حقدار ٹھہریں، جو کہ اپنے جنتی شوہر کے لیے مختص ہوں گی۔ ان کے علاوہ جتنی بھی جنتی عورتیں ہوں گی وہ حوریں کہلاتی ہیں، جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ان کی صحیح تعداد کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ جب ایک ادنا سے جنتی کے حصے میں بھی 72 حوریں آئیں گی، چنانچہ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت میں سب سے کم درجے کے حامل جنتی کو 80,000 خدام اور 72 حوریں عطا کی جائیں گی۔ جنت کی حوریں نہایت خوبصورت اور خوبرو، سرمگین آنکھیں، سرخ و سفید رنگت اور ایسے چمکدار موتیوں کی طرح ہوں گی جن کا صحیح بیان صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی حوریں بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 22 اور 23۔ اسی طرح ان کی شرم و حیا اور شرمیلی نگاہوں کا تذکرہ سورہ رحمان میں یوں فرمایا گیا ہے، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشیں، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے۔ اس کے علاوہ بھی درجنوں مقامات پر ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مفسرین اور محدثین حوروں سے متعلق مزید بیان کرتے ہیں کہ حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین اور جمیل، سرخ رنگت والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ حضرت مجاہد علیہ رحمت اللہ کہتے ہیں، حورا وہ عورت ہے جس کی نرم جلد اور رنگت کی صفائی سے نظر متحیر ہو۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں، حورا اس عورت کو کہتے ہیں جس کے جسم کا سفید حصہ انتہائی سفید اور سیاہ حصہ انتہائی سیاہ ہو۔ نیز یہ کہ مفسرین کرام نے قرآن پاک کی مختلف آیات کے حوالے سے حوروں کے جسم کے مختلف حصوں کی بھی تشریح فرمائی ہے۔ حوروں کی پیدائش کے حوالے سے ہے کہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے جنت میں ایسی بیوی ہوگی جس کو آدم اور حوا علیہ السلام نے نہ جنا ہے، بلکہ یہ حور زعفران سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حورِ عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا۔ انہیں الفاظ کے ساتھ ایک اور روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے، جسے طبرانی نے نقل کیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت النعیم، جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان واقع ہے۔ ان میں ایسی حوریں ہیں جو جنت کے غلاف سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ ان میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ حضرات جو گناہ کا ارادہ نہیں کرتے، جب وہ میری عظمت کو یاد کرتے ہیں تو مجھے اپنے سامنے پاتے ہیں، اور وہ لوگ جو میرے خوف و خشیت میں پروان چڑھتے ہیں وہ بھی جنت النعیم میں داخل ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حور عین کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، حور عین 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں، ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، اور درمیانی حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور آئیبرو سیاہ نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ملتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ حور عین کو کس طرح پیدا فرماتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ کرتبی میں ہی ایک اور روایت یوں بھی ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے ان کے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، اور ان کے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور ان کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر گلے لالا جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے خدمتگار ہوگی جو ان کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی، یہ انعام ہے دوستوں کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے تھے۔ پیارے دوستوں، بے شک حوروں کی حسن و جمال اور خوبصورتی کی مثال نہیں ملتی، مگر دنیا کی وہ عورتیں جو اپنی زندگی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزار دیں گی اور جنت میں داخل ہوں گی۔ ان کا حسن و جمال اور فضیلت جنتی عورتوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے دریافت کیا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین؟ آپ نے فرمایا، حور عین سے دنیا کی عورتیں اس طرح افضل ہیں جس طرح ظاہر کا ریشم استر سے افضل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نمازوں، روزوں اور ان کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیورات والی ہوں گی، خوشبو کی انگیٹھیاں موتی کی طرح ہوں گی۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے باعث ہمیں جنت النعیم میں داخل ہونا نصیب ہو جائے۔